پاکستان میں زیر تعمیر دوسرے بڑے ڈیم محمد ڈیم کا 20% کنسٹرکشن ورک مکمل ہو گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کس سن میں مکمل ہوگی؟ اس سے سالانہ پاکستان کو کتنے ارب روپے کا فائدہ ہوگا؟ کتنے میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی؟ یہ تمام تفصیلات آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اس کے بعد سندھ کے اندر 6 اضلاع ان میں آپٹک فائبر کیبل بچھانے کا معاہدہ ہوا ہے، جس کے ذریعے 42 لاکھ آبادی جو ہے اس تک تیز ترین انٹرنیٹ کی رسائی ممکن ہو سکے گی۔ وہ دنیا بھر سے نہ صرف کنیکٹ ہو سکیں گے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کر سکیں گے، تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان میں اس وقت 10 بڑے ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر دن اور رات کام جاری و ساری ہے۔ ان میں سے جو دوسرا بڑا ڈیم زیر تعمیر ہے وہ محمد ڈیم ہے، پہلا ہے بھاشا ڈیم۔ تو محمد ڈیم کے اوپر اب تک 20% کنسٹرکشن ورک مکمل ہو گیا ہے۔ دن کے 24 گھنٹے اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے اور ڈیم کی 14 مختلف سائٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کہیں پر ٹنل کھودی جا رہی ہے، کہیں پر کالونی بن رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کہیں پر برج بن رہا ہے۔ تو آج جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کی ریئل تصاویر ہیں۔ اب جس ڈیم کے اوپر کام کا آغاز تو مئی سن 2019 میں ہوا، درمیان میں کرونا کا سال 1.5 سال بہت کروشل رہا۔ تو امید یہ ہے کہ دسمبر سن 2025 تک یہ ڈیم مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ اس ڈیم سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ سالانہ 51 ارب روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اس میں 800 میگا واٹ سستی بجلی ہمیں حاصل ہوگی اور یہ بجلی 12 لاکھ گھروں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیم ہے یہ 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ کر سکے گا۔ اس سے 1,60,000 ایکڑ رقبے کو جو اس وقت زیر کاشت ہے زیادہ پانی میسر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 18,237 ایکڑ بنجر رقبہ بالکل نیا ورجن ایریا جو ہے وہ زیر کاشت آ سکے گا۔ اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ 309 ارب روپیہ ہے۔ اس وقت اس ڈیم سائٹ کے اوپر 6,000 افراد کو روزگار مل چکا ہے۔ ایک اور اہم کام یہ ڈیم کرے گا، یہ پشاور ویلی کی پینے کی پانی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس سے ہر روز 30 کروڑ گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے پشاور شہر اور ویلی کو مہیا کیا جائے گا، جس سے اس شہر کے اندر جو پانی کی کمیابی ہے اس کو پورا کرنے میں بہت ہیلپ ہوگی۔ تو اس طرح کے جو ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں وہ ملکوں کی ترقی جو ہے اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک پروجیکٹ سے کتنی جابز کریٹ ہو رہی ہیں، کتنے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں۔ پھر جب وہ ڈیم ورکنگ میں آئے گا تو اس کے بعد 51 ارب روپے ہر سال، یعنی کہ 6 سال میں یہ ڈیم اپنی لاگت پوری کر لے گا اور اس کی عمر جو ہے 50 سے 60 سال ہے۔ اس کے بعد اس ڈیم کی وجہ سے جو انڈسٹریز فلرش کریں گی، جو نیا رقبہ زیر کاشت آئے گا، جن لوگوں کو پہلے کم پانی ملتا تھا اب چونکہ برسات کے موسم میں یا گلیشیئر پگھلنے کی صورت میں پانی ایکسیس آئے گا، اس کو ہم محفوظ کر سکیں گے، تو ان کی جو فصل کی کاشت کے وقت پانی کی ضروریات ہے وہ یہ ڈیم پورا کر سکے گا۔ اس طرح کے پاکستان میں 10 بڑے ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں، وہ سن 2029 تک تمام کے تمام بھاشا ڈیم سمیت مکمل ہو کر آپریشنل ہو جائیں گے اور ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر سالانہ کم از کم 10 ارب ڈالرز کا اضافہ ان منصوبوں کی وجہ سے ہونے جا رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اپنے وقت مقررہ پر مکمل ہوں اور اسی طرح جس طرح پلان کیا گیا ہے یہ ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اسی سے چلتے ہیں سندھ، جہاں پر منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک عام معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور معاہدہ یہ ہے کہ سندھ کے 6 اضلاع، اس میں دادو، جامشورو، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ، حیدرآباد اور بدین، ان شہروں میں آپٹک فائبر کیبل بچھائی جائے گی۔ 2192 کلومیٹر طویل یہ آپٹک فائبر کیبل ان شہروں کے اندر انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں اس کو بہت تیز کر دے گی۔ اس سے ان شہروں سے جو لوگ آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب تو آن لائن سرجریز ہو رہی ہیں، اس طرح کے تمام کام جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں گے۔ 5 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ اگلے 2 سال میں مکمل ہوگا اور 42 لاکھ آبادی جو ہے
اس سے مستفید ہوگی کیونکہ ان 6 اضلاع کے اندر 207 ٹاؤنز اور یونین کاؤنسلز آتے ہیں، ان تمام کے اندر ایک ریولوشن ہوگا۔ 21ویں صدی کے اندر جن چیزوں نے انقلاب برپا کیا ان میں ایک انٹرنیٹ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب ممالک میں جو عرب سپرنگ آئی، دیگر ممالک میں جو ایک شعور آیا ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ تو ماہرین کہتے ہیں جس طرح ہوا، پانی، خوراک، لباس، گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے، انٹرنیٹ بھی اب بنیادی ضروریات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ انفارمیشن کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے اوپر آپ بہت کم قدغن لگا سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اخبارات ہوتی تھیں تو حکومتیں ان کو اشتہارات دے کر انفارمیشن روک لیا کرتی تھی یا ڈنڈے کے زور پر روک لیتی تھی۔ جیسے آج کل نون لیگ کی حکومت جو ہے کہتی تو ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے زہر کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اشتہارات کی ایسی بھرمار ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں اور ترکی کے نام پہ دیے جا رہے ہیں۔ ترکی وہ ملک جس کے اپنے معاشی حالات پاکستان سے برے ہیں، اور پاکستان میں اگر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 15% ہے، ترکی میں 75% ہے، لیکن ان حکمرانوں نے اس کو بڑا گلوریفائی کیا اور کیا لے کر آئے؟ خالی ہاتھ۔ اسی طرح آپ ٹی وی کو مینیج کر سکتے ہیں اشتہارات دے کر یا سختی کر کے، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کو، سوشل میڈیا کو آپ اس طرح مینوپولیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو عمرانیات کے ایکسپرٹس ہیں، جو دنیا بھر میں قانون کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ اس 21ویں صدی کا سب سے بڑا ٹول ہے عوام کو انفارمیشن دینے کا۔ جب انفارمیشن عوام کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ بھی لیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عوام کو اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ بیچارے بولتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں نوجوان نسل جو ہے وہ صرف اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی بات سننے کے بجائے خود سے ورکنگ کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے۔ یہ تمام پروڈکٹس ہیں، یہ جو آپٹک فائبر کے، یہ پاکستان کا ایک پروڈکٹ ہے USF، یونیورسل سروس فنڈ۔ یہ ایک ایسا فنڈ بنایا گیا ہے سن 2006 سے جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے اوپر 1.5% ٹیکس لگا کے بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ اب تک اس فنڈ کے ذریعے 110 اضلاع کے اندر 16,000 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر کیبل بچھائی جا چکی ہے اور 3 کروڑ 10 لاکھ افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر مزید کام بڑھے گا۔ پچھلے 3 سال کے اندر 30 ارب روپے کے پروڈکٹس اسی فنڈ کے ذریعے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت 12 سے 14 ارب روپے کے پروڈکٹس اس فنڈ کے ذریعے مختلف شہروں، دیہات، قصبوں اور دیگر دور دراز کے علاقوں کو پاکستان کے مین انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو سینچری ہے یہ IT کی سینچری ہے، امرجنگ ٹیکنالوجیز کی سینچری ہے، تو یہ تمام ٹیکنالوجیز اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ کے پاس ایک اچھا، فاسٹ، ریلائبل انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہو۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہر بھی اب ویسے ہی تیز انٹرنیٹ کی سہولیات میسر کر پائیں گے جیسے کہ بڑے شہر کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ نے کے مان۔